سننے کا ثواب تو مل جائے گا، جو آپ تلاوت سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن جو اصل قرآن کا مقصد ہے زندگی بدلنا، زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنا، زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرنا، وہ چیز ہمارے اندر نہیں آ پائے گی۔ اور نتیجہ آپ دیکھ لیں، لوگ قرآن پڑھ تو رہے ہیں لیکن قرآن سمجھ نہیں رہے۔ جب قرآن سمجھیں گے نہیں تو تبدیلی آئے گی نہیں، انقلاب آئے گا نہیں، اور اسلام انقلاب چاہتا ہے۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں اس سورہ مبارکہ سے جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے۔ جب بھی کوئی مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ مقدمہ لکھتا ہے۔ ہر کتاب کے شروعات میں ایک مقدمہ ہوتا ہے، تمہید ہوتی ہے۔ وہ پوری کتاب کا نچوڑ اپنے مقدمے کے چند صفحات میں بیان کرتا ہے۔ ہزاروں صفحات کی کتاب ہوگی لیکن چند سو صفحات میں یا چند صفحات میں یا درجنوں صفحات میں وہ پوری کتاب کا خلاصہ اپنی صلاحیت کے مطابق پیش کرے گا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ابن خلدون نے کتاب لکھی اور پوری ایک ضخیم جلد میں اس کا مقدمہ ہے۔ اکثر تاریخ کے طلباء کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پوری نہ پڑھ سکو تو مقدمہ دیکھ لینا، تو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایسے ہی آپ اور بھی کتابیں جو پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ تو ہر دنیا کا مصنف مقدمے میں پوری کتاب کا نچوڑ رکھتا ہے بلا تمثیل۔ اللہ کی پوری کتاب کے سارے مضامین اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ سارے مضامین سورہ فاتحہ میں، ایک ہی رکوع ہے اس کی اور 7 آیتیں ہیں، لیکن کیا شان ہے اس سورت کی۔ آپ کو دعا کرنے کا وقت نہیں ہو، ٹائم نہیں ہو، جس نیت سے بھی اس سورت کو آپ پڑھ لیں آپ کو مانگنے سے زیادہ ملے گا۔ کوئی بیمار ہو اس پہ پڑھ کے دم کر دیں اسے شفا، اسی لیے اس کا نام حدیث میں سورۃ الشفا بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو شفا عطا۔ اور صحابہ کرام بہت زیادہ جھاڑ پھونک کے لیے کچھ معاذ اللہ وہ دوسری چیزوں کا استعمال نہیں کرتے تھے، یا تو وہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے یا تو قرآن مقدس کی آخری صورتیں۔ سورہ فاتحہ کی شان یہ، ابھی بھی یہ جو کورونا کی وبا جو چل رہی ہے، آپ اگر مریض کے کان میں بسم اللہ کی میم کو الحم کی لام میں ملا کر 7 مرتبہ پڑھ کے دونوں کان میں دم کر دیں، پھر اس کی برکت دیکھیں۔ کوئی مرض ہو، کیسا ہی مرض ہو، بڑی بات ہے سورہ فاتحہ کی۔ اور میں تو یہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے وہ تو بلاؤں سے محفوظ ہی رہے، اس لیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ دراصل مسئلہ یہ ہے نا کہ سورہ فاتحہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن توجہ ہی نہیں ہے کہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ کتنا عظیم خزانہ ہاتھ میں ہے، اس پر توجہ نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے فاتحہ ہے، قرآن کے اسرار و رموز کو کھولنے والی سورت۔ اس کو اللہ کی رحمتوں کے باب کو کھولنے والی سورت۔ رحمتوں کے ابواب کھلتے ہیں اس سورت کو پڑھنے سے، علم کے ابواب کھلتے ہیں اس سورت کو پڑھنے سے۔ یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن کی اصل ہے یہ۔ 7 مثانی بھی ہے، بار بار دہرائی جانے والی سورت ہے۔ کائنات میں جتنی یہ سورت پڑھی جاتی ہے کوئی سورت اتنی نہیں پڑھی جاتی۔ یہ سورہ فاتحہ آغاز ہوتا ہے بسم اللہ شریف سے، حالانکہ بسم اللہ شریف کسی سورت کا جز نہیں ہے۔ بسم اللہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ 2 سورتوں کے درمیان فصل کرے۔ البتہ یہ سورۃ النمل کی آیت کا ایک حصہ ضرور ہے، اس لیے قرآن مقدس اللہ کا کلام ہی، یہ بھی بسم اللہ شریف میں کسی سورت کا، یعنی جو سورت ابتدا میں پڑھے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ صرف فصل کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ
کوئی بھی کام کرو تو بسم اللہ سے کرو، کوئی بھی کام، حتیٰ کہ اگر چراغ بجھاؤ تو بھی بسم اللہ پڑھ کے بجھاؤ، گھر کا دروازہ کرو تو بسم اللہ، گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے بند کرو، جو کام کرو بسم اللہ پڑھ کے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے اس کام کی تکمیل اللہ کے کرم پر ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس کو پورا فرماتا ہے۔ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ۔ حضور کی تعریف بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، انبیاء کی تعریف بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، جس کی تعریف ہے سب خوبیاں اسی کو۔ اور آپ دیکھیں اللہ اپنی حمد کے بعد کہتا ہے وہ سب خوبیاں اس کو ہے جو رب العالمین ہے۔ رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، پرورش کرنے والا، سارے عالمین کا پرورش کرنے والا ہے۔ کیوں بھئی؟ پرورش اگر کوئی کسی کی کرتا ہے تو کسی لالچ سے کرتا ہے نا، جیسے باپ بیٹے کی پرورش کرتا ہے تو اس لالچ سے کرتا ہے کہ بڑھاپے میں میرے کام آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں پرورش کر رہا ہے؟ تو کہتا ہے الرحمن الرحیم، اس لیے کہ وہ بہت مہربان ہے، نہایت مہربان۔ یہ رحمان جو ہے نا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی جہاں پر مہربانیوں کی انتہا ہو جائے، اب اس کے آگے مہربانی کا کوئی تصور نہیں کیا جائے، اتنا مہربان ہے وہ۔ اب یہاں ایک خوبصورت بات آپ سے عرض کروں، بہت پیاری بات۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا خدا خونخوار ہے، وہ تو معاذ اللہ لڑائی کا حکم دیتا ہے اور جھگڑے کا حکم دیتا ہے، وہی ہے معاذ اللہ۔ دیکھو اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے ذاتی نام کے بعد جو اپنا پہلا صفاتی نام بیان فرمایا وہ قہار نہیں کہا، حالانکہ وہ قہار بھی ہے، جبار نہیں کہا کیونکہ وہ جبار بھی ہے، کیا کہا؟ رحمان، نہایت رحم والا، نہایت مہربانی کرنے والا۔ پتہ چلا بندوں سے اللہ کا تعلق خوف، ہراس، نفرت اس کا نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العزت سے بندوں کا تعلق محبت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، پیار کی بنیاد۔ اب آپ کہیں گے تو آپ تو خوف کی بات کرتے ہیں، ایک خوف نفرت کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے ہم دشمن سے نفرت کرتے ہیں تو اس سے ڈرتے بھی ہے حملہ نہ کر دیں، سانپ سے ڈرتے بھی ہے، نفرت بھی کرتے ہیں کاٹ نہ لے، لیکن ایک خوف محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، پیار کی وجہ سے۔ باپ سے بھی ڈرتے ہیں، استاد سے بھی ڈرتے ہیں، پیر سے بھی۔ یہ نفرت والی محبت نہیں ہے، یہ نفرت والا خوف نہیں ہے، بلکہ یہ پیار والا خوف ہے، محبت۔ تو اللہ سے رشتہ محبت کا ہونا چاہیے، تو وہ نہایت مہربان ہے، کرم کی انتہا ہے۔ اگر اسی پہ گفتگو کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پون گھنٹہ ناکافی ہو، اسی ایک بات پر وہ کتنا مہربان ہے، اس کی مہربانیوں کی انتہا تو دیکھو، ماں سے بھی زیادہ، ماں اتنی مہربان نہیں جتنا وہ ہے۔ اگر کبھی ماں باپ کی نافرمانی کرو، ماں باپ کہتے ہیں نکل میرے گھر سے،
لیکن اس کی اتنی نافرمانیاں کی جاتی ہے، کبھی نہیں کہتا نکل میری زمین سے، اس لیے کہ کہاں جاؤ گے، میرا کھانا دیا مت کھانا، میرا دیا پانی مت، سب نعمتیں۔ اچھا کیسا کریم ہے، اپنے سامنے دیکھتا ہے، اپنی قدرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جرائم اور گناہ کرتے ہوئے، پردے بھی ڈالتا رہتا ہے، نعمتیں بھی دیتا رہتا ہے، موقع بھی دیتا رہتا ہے۔ کیسا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، اس کی مہربانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ لیکن اس کو رحمان اور رحیم سمجھ کر کے بے باک نہیں ہو جانا۔ تو آگے دیکھیے کیسا تسلسل ہے، اس کو رحمان اور رحیم سمجھ کر بے باک نہیں ہو جانا، تسلسل۔ وہ مالک یوم الدین بھی، وہ بدلے کے دن کا وہ حساب بھی لے گا۔ پھر اگر تم بے باک ہوئے تو پھر وہ آگے یاد رکھنا وہ حساب بھی لے گا، اور سب کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا، کیا بادشاہ، کیا تاجدار، کیا امیر، کیا غریب، اور سب سے لے گا۔ حتیٰ کہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ سینگ والی بکری کو بھی اس دن سزا دے گا کہ تو نے بغیر سینگ والی بکری کو کیوں مارا تھا۔ حالانکہ بکری مکلف نہیں ہے، لیکن جس نے ظلم کیا تو اس کو صلہ ملے گا، تو انسانوں کا حال کیا ہوگا یہ انسانوں کو سوچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ عبادت تو صرف اللہ ہی کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، ایک ہی ذات ہے عبادت کے لائق، وہ ہے رب محمد۔ رب محمد کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی خدا عبادت کے لائق نہیں، ایک ہی خدا۔ تو بندوں سے کہلوایا جا رہا ہے، یہاں بھی کتنی خوبصورت بات ہے، کہا جاتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کر رہا ہے اکیلے، اور کیا کہتا ہے ہم تیری عبادت۔ تو یہ ہم کون ہے؟ تو یہاں پر صوفیہ بہت خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں، ارے تو عبادت جو کر رہا ہے تو تیری عبادت اس قابل نہیں ہے کہ قبول ہو جائے۔ تو وہ جو صحابہ عبادت کر چکے، انبیاء عبادت کر چکے، اولیاء عبادت کر چکے، اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے ساتھ ملا کر پیش کر، تو اللہ ان کے صدقے تیری بھی قبول فرما لے گا۔ ویسا ہوتا ہے نا جیسے کہ کسی کا مال کھوٹا ہوتا ہے، تو کھوٹا مال 1 ہو اور کھرا مال 10 ہو، اب بیچنے والا بولے بھائی سب ساتھ میں دینا ہے، تو بولتا چھوڑ یار یہ 10 تو اچھے ہیں نا، 1 خراب ہے تو کیا ہوا، بلا تمثیل اپنی عبادتیں مقبولوں کے ساتھ پیش کرو، تو ان مقبولوں کے صدقے ہماری عبادتیں بھی قبول ہو جائیں۔ اللہ کے لیے عبادت صرف تیری عبادت، اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ اب یہاں آ کر کے کچھ لوگ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھوکر کھاتے ہیں کہ عبادت تو صرف اللہ ہی کی ہے اور مدد بھی صرف اللہ ہی کی ہے، تو پھر ہم اب کسی سے مدد کیوں مانگے؟ اب اگر آپ کسی سے بھی مدد مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ یہاں ٹھوکر کھا جاتے لوگ، اگر کسی سے بھی مدد مانگنا یہ شرک ہوا تو ڈاکٹر سے دوا کی مدد نہیں مل سکتی، سیٹ سے روزی کی مدد نہیں مل سکتی، استاد سے تعلیم کی مدد نہیں مل سکتی۔ تو قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ بھی اپنی عقل سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں۔ 1450 سالہ قرآن کی جو تفاسیر آئی ہے، وہ جو 1400 سال پہلے کا جو ذخیرہ ہے، اور جو ائمہ نے، اہل بیت نے، اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آقاؤں نے، بڑے بڑے علماء، محدثین نے، مفسرین نے جو ہمیں عطا فرمایا، اس کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ اگر کسی کو آپ اللہ کا بندہ سمجھ کر اس سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے یہ مدد کر رہا ہے، تو یہ شرک نہیں، یہ مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہے۔ اور اگر آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کو بھی یہ سوچ کر کہ اللہ چاہے نہ چاہے معاذ اللہ کہ یہ تو مدد کر دے گا، اللہ نہ بھی چاہے تو پھر وہ مشرک ہو جائے گا۔ نہیں، ساری مدد اللہ کی طرف سے ہے، ذریعہ کوئی بن سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ سے بندہ دعا کر رہا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے بندے دعا کر کہ مجھے سیدھا راستہ چلا، سیدھے راستے کی وہ چلنے کے لیے دعا مانگتا ہے کہ مجھے سیدھا۔ دیکھو سیدھا راستہ آدمی میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ مولا تو چلا، سیدھا راستہ مجھے تو چلا، اپنے کرم سے چلا۔ اور پھر اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکالا تھا تو
تو اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھ کر تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، تب سیدھے راستے میں بڑے اختلاف ہے، تو بندے اس کو پہلے ہی دن واضح کر دیا گیا یہ سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے، تو پھر وہ بھی بیان کر دیا گیا کہ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور اولیاء کا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے، تمہیں اس کی طرف چلنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عبادت میں، ریاضت میں، راتوں میں، دنوں میں، شادی بیاہ میں، موت میت میں، ہر معاملے میں تمہیں کس راہ پر چلنا ہے؟ جس راستے پر انبیاء کرام چلے وہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد سیدھے راستے کے بعد ٹیڑھے راستے کی بھی نشاندہی کر دی گئی اور کہا گیا کہ مولا ان کا راستہ نہ چلا جس پر تو نے غضب کیا یا جو بہک گئے، یعنی ہمیں ولیوں کا راستہ چلا، ہمیں صدیقین کا راستہ چلا، ہمیں شہیدوں کا راستہ چلا، ہمیں نبیوں کا راستہ چلا، مگر ہمیں یہودیوں کا اور عیسائیوں کا راستہ نہ چلا۔ نہ ہم یہودیوں کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں کہ یہودیوں نے کتابیں بدل دی، یہودیوں نے نبیوں کی توہین کی، یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا، یہودیوں نے نبیوں کی بے ادبی کی، ظلم کیا، زیادتی کی، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محبت میں خدا کا بیٹا کہہ دیا، ان کی ماں کو معاذ اللہ خدا کی بیوی کہہ دیا۔ تو نہ ہم ان کے راستے چلا ہمیں، نہ ان کے راستے چلا۔ مجھے اپنی قوم کو دیکھ کر اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم ہر دعا میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ نہ ہمیں یہودیوں کے راستے پہ چلا، نہ ہمیں عیسائیوں کے راستے پہ چلا، اور نماز کے بعد چلتے انہی کے راستے پہ، بال کٹیں گے تو انہی کے انداز میں، کپڑے ہوں گے تو انہی کے انداز میں، شادی بیاہ ہوں گی تو انہی کے انداز میں، ملاقات ہوگی تو انہی کے انداز میں، کھانا پینا ہوگا تو انہی کے انداز میں۔ یعنی اللہ نے جس کی طرف جانے سے منع کیا ہے اس کی طرف زیادہ لوگوں کی توجہ ہو رہی ہے۔ اللہ میری قوم کے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ یہود و نصارہ کی فکر سے اس قوم کو محفوظ رکھے اور ان کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ ہمیں بار بار اس کا خیال اپنے بچوں کو دلانا چاہیے کہ یہود و نصارہ کے راستے پر مت چلو، انبیاء کے راستے پہ چلو، صدیقین کے راستے پہ چلو، شہداء کے راستے پہ چلو، صالحین کے راستے پہ۔ اور جب سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے تو آمین کہنا یہ سنت ہے، اور اس کی بڑی برکتیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔